बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। शीदे के अब्बा मेरी मेहनत की कमाई कोई ले उड़ा। हाय मेरे रब्बा, ये कैसा जमाना आ गया है। झुग्गियों में भी चोरियां होने लगी हैं। सारी जिंदगी भीख मांगते गुजर गई, मगर खुदा गवाह है, आज तक मैंने चोरी नहीं की। फिर मेरे साथ किस खबीस को खुदा वास्ते का बैर था। हाय मेरे रब्बा, मैं किधर जाऊं। रेशम बाकायदा सीना को भी करते हुए रोने लगी। शीदे का बाप करीम, जो वहीं जमीन पर बैठा अपनी कमीज का बटन लगाने में मसरूफ था, बोला, नी मर जानिए, क्या उधम मचा रखा है। रेशम ने सुना तो वो चिढ़कर करीम के हाथ से कमीज खींचते हुए बोली, कमबख्त कैसा घर वाला है, तुझे अपनी घरवाली की कोई फिक्र नहीं है। करीम ने आह करते हुए कहा, रेशम की बच्ची, अभी मुझे सुई लग जाती। तो रेशम बोली, सुई ही लगती ना, कौन सा सुई लगने से तू हलाक हो जाता। मेरा नाम रेशम है, मेरी कोई बच्ची नहीं है। एक है पुत्र है मेरा रशीद हुसैन, वो भी कमबख्त बिल्कुल तुझ पे गया है, नकम्मा नालायक कहीं का। करीम ने चिल्लाते हुए कहा, तेरा मसला क्या है, क्यों शोर डाल रखा है। रेशम ने भी चिल्लाते हुए जवाब दिया, मैंने 10 दिन पहले अपनी रेशम जैसी उंगली के लिए सोने का छल्ला बनवाया था कि फीके की मंगनी पर पहनूंगी। आज शाम फीके की मंगनी है, अब मैं क्या पहनूंगी। ऊपर से मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया, एक एक रुपया जोड़ा था तब जाकर छल्ला बनवा सकी थी। हाय मेरी किस्मत। करीम ने कहा, मेरी कमीज दे दे, मैं तो बटन लगाऊं। रेशम ने कमीज करीम की तरफ उछाल दी और बोली, ये ले, लगा ले बटन। मेरा इतना नुकसान हो गया, तुझे जरा भी परवाह नहीं। करीम ने कहा, नुकसान होना था हो गया, अब कुछ हो सकता है। रेशम ने ना नजर आने वाले आंसू पोंछे और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, हाय शीदे के अब्बा, तू कितना बेहिस आदमी है। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल तेरे जैसे गंवार के साथ गुजार दिए। तूने तो कभी ईदों पर मुझे एक जोड़ा खरीद कर नहीं दिया। भीख मांग मांग कर मेरे सर के बाल सफेद हो गए, मगर तुझे हया ना आई। करीम अपनी कमीज लेकर उठा और ये कहते हुए झुग्गी से निकल गया, गंवार तो ऐसे बोल रही है जैसे खुद पीएचडी करके आई है। ये सुनते ही रेशम भागते हुए झुग्गी से निकली और चिल्लाते हुए बोली, शीदे के अब्बा, मुंह ही मुंह में क्या बोल रहा है, ऊंचा बोलना, ताकि मैं भी सुनूं, और मैं ही क्यों, पूरी बस्ती सुने। तू तो पेशे का ही नहीं बल्कि दिल का भी भिखारी है, कमबख्त। शोर शराबर सुनकर साथ वाली झुग्गी से कनीजा रेशम के पास आई और बोली, क्या हुआ रेशम बहन, क्यों चीख रही है। फिर करीम भरा के साथ झगड़ा हुआ है। रेशम रोती हुई वहीं जमीन पर बैठ गई और बोली, कनीजा बहन, मेरे तो मुकद्दर ही खराब है। अपना मुकद्दर ही वफा ना करे तो बंदा किससे वफादारी की उम्मीद करे। कनीजा ने रेशम को उठाते हुए कहा, अच्छा चल बहन, यहां से तो उठ, जा चल अंदर, चल कर बैठ, मुझे पूरी बात पता क्या हुआ है। रेशम उठकर झुग्गी के अंदर चली गई। करीम अपने चाचे की झुग्गी में पहुंचा, जो उसकी झुग्गी के बिल्कुल सामने कुछ फासले पर ही थी। करीम का चाचा झुग्गी के बाहर खड़ा रेशम की आवाजें सुन रहा था। करीम चाचा के पास पहुंचा, उसे सलाम करके झुग्गी में दाखिल हो गया और चारपाई पर बैठकर अपनी कमीज में बटन टांकने लगा। चाचा उसके सामने बिछी चारपाई पर बैठा और बोला, करीम क्या बात है, रेशम इतना क्यों शोर कर रही थी, क्या फिर तूने उसे कुछ कहा है। करीम बोला, बस कर दे चाचा, तू भी हर इल्जाम मुझ पर लगा दिया कर। चाचा बोला, ओए, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो पूछ रहा हूं। करीम ने कमीज का आखिरी बटन लगाया, कमीज साइड पर रखते हुए बोला, ओ चाचा, मुझे क्या पता उसका दिमाग क्यों खराब हुआ पड़ा है। कह रही है उसने कोई सोने का छल्ला बनवाया था, वो चोरी हो गया है। चाचे ने हैरत से कहा, सोने का छल्ला, मतलब सोने का छल्ला चोरी हो गया है, और तू इतनी बड़ी बात इतने आराम से बता रहा है। करीम ने कहा, तो और क्या करूं चाचा, कौन सा उसने मुझे दिखाया या मैंने चुरा लिया है। चाचा ने करीम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या सच में तूने नहीं चुराया। करीम नजरें चुराने लगा, फिर अचानक अपनी कमीज उठाकर झुग्गी से ये कहते हुए निकल पड़ा, बस कर दे चाचा, मेरा पीछा छोड़ भी दे। चाचा उसके पीछे भागा, उसे पुकारता रहा, मगर करीम ना रुका। चाचा मुंह ही मुंह में बुड़बड़ाया, कमबख्त करीमा। फिर अपनी बीवी को हाथ दिखा गया, ये कभी बाज नहीं आएगा। रेशम रोध होकर खामोश हो गई। पैसा बर्बाद होने का गम तो था ही, मगर करीम के बेहस रवैये का गम शायद उससे भी ज्यादा था। अगले दिन करीम लंगड़े बूढ़े का भेस बदलकर मार्केट भीख मांगने पहुंच गया। सुबह से भीख मांग मांग कर वो थक चुका था। करीम एक होटल के बाहर बैठ गया। होटल के मालिक ने कहा, ओ भाई, यहाँ क्यों बैठे हो, तुम
بھکاریوں کی روز بروز بڑھتی آبادی سے ہر بندہ تنگ ہے، چلو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے ہوٹل میں کسی بھکاری کو گھسنے نہیں دیتا۔ کریم خوشامدی انداز میں بولا، میں یہاں سستانے کے لیے بیٹھا ہوں، کون سا بھیک مانگ رہا ہوں؟ اور سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہوٹل کے مالک نے دونوں ہاتھ کریم کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا، بس کر دے، اللہ نے یتیموں مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے، تم جیسے ہٹے کٹے پیشہ ور بھکاریوں کا نہیں۔ اور یہ تو لنگڑا بنا گھوم پھر رہا ہے نا، مجھے تو اس پر بھی شک ہے، چل اٹھ جا یہاں سے۔ اتنے میں ایک آدمی ہوٹل کے مالک کے پاس آیا اور بولا، کیا حال ہے ظفر؟ ہوٹل کے مالک نے مسکراتے ہوئے گرم جوشی سے جواب دیا، قادر بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ قادر جیب سے پیسے نکالتے ہوئے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مکان کا کرایہ دینے آیا ہوں، نیا مہینہ چڑھتا ہے تو مجھے بڑی فکر ہوتی ہے کہ پہلے کرایہ ادا کروں۔ مالک مکان نے کرایہ لیتے ہوئے کہا، بس آپ کی یہی ذمہ داری تو مجھے پسند ہے اور اسی لیے آپ کی طرف سے میں بالکل بے فکر رہتا ہوں۔ قادر نے کہا، گن لیں، پورے 15,000 ہیں۔ ہوٹل کے مالک ظفر نے کہا، گن لیتا ہوں، آپ بیٹھیں، چائے پی کر جائیں۔ یہ کہہ کر ظفر نے پیسے وہیں اپنے سامنے رکھ دیے۔ نانا کرتے ہوئے بھی قادر ہوٹل کے اندر گیا۔ ہوٹل کے مالک نے پیچھے مڑ کر بیرے کو آواز دی، اوئے چھوٹے، کہاں ہے؟ قادر بھائی کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آ۔ کریم جو کن اکھیوں سے آنکھیں پھاڑے پیسوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اٹھا اور پیسے اٹھا کر دوڑ پڑا۔ ہوٹل کا مالک چلایا، اوئے رک جا، دیکھو وہ میرے پیسے لے کر بھاگ رہا ہے، چھوٹے جا جا، کام چھوڑ اس کے پیچھے جا۔ ہوٹل کا لڑکا اور قریب کی دکانوں سے 2 لڑکے کریم کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ظفر بولا، دیکھا دیکھا، لنگڑا فقیر ایک نمبر کا چور تھا، خبیث میرے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ قادر نے ظفر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ظفر بھائی لڑکوں کو آنے دیں، اگر وہ فقیر پکڑا نہیں گیا تو پولیس میں رپورٹ ضرور کریں۔ ہوٹل کے مالک ظفر نے کہا، بلکہ قادر بھائی ضرور کروں گا، اس 2 نمبر فقیر کو چھوڑوں گا نہیں۔ ادھر لڑکے بھاگتے بھاگتے ہانپ گئے، مگر کریم نہ جانے کہاں چلا گیا، کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک نے کہا، یار نہ جانے وہ بھکاری جن کی طرح غائب ہو گیا ہے۔ دوسرا بولا، چلو اب چل کر مالک کو بتاتے ہیں، ان کے پیسے تو گئے۔ تینوں لڑکے واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد قریب کی گلی میں چھپے کریم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی نکلی داڑھی اور نکلی بال نکال کر قمیض کی جیب میں ٹھونسے، وہیں کپڑے تبدیل کیے۔ گلی میں خاموشی تھی، کوئی نہیں تھا۔ کریم نے اپنا حلیہ یکسر تبدیل کیا اور چل پڑا۔ کوئی اسے پہچان بھی نہیں سکتا تھا، یہ وہی لنگڑا بھکاری ہے۔ کریم کا پورا نام کریم الدین تھا۔ کریم خاندانی فقیر نہیں تھا، وہ اسکول ماسٹر کا بیٹا تھا اور صرف 8 سال کا تھا کہ ایک دن گلی میں کھیلتے ہوئے اسے ایک بھکارن نے اغوا کر لیا اور اپنے ساتھ دوسرے شہر لے آئی۔ 8 سال کے بچے کا شہر ہی بدل جائے تو اسے کیا معلوم کہ اس نے کیسے گھر واپس جانا ہے۔ پہلے تو وہ بھکارن پیار محبت سے کریم کو بھیک مانگنے پر مجبور کرتی رہی، مگر کریم بھیک مانگنے پر رضامند نہیں ہوا۔ آخر اس نے تنگ آ کر کریم کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ گھر سے دور انجان ہاتھوں میں چھوٹا سا بچہ کب تک مار کھاتا؟ کریم اس شرط پر بھیک مانگنے کے لیے رضامند ہو گیا کہ وہ اپنا نام تبدیل نہیں کرے گا۔ یوں کریم کی بدقسمتی کا ایک نہ ختم ہونے والا دور شروع ہو گیا۔ گھر چھوٹ گیا، ماں باپ کا ساتھ چھوٹ گیا، اسکول چھوٹ گیا، گھر سے وہ جھگی میں آ بسا۔ گو کہ اسے اپنے حقیقی والدین اور یہاں آنے سے پہلے کے دن کچھ یاد تھے، کچھ دھندلی شبیہیں، کچھ آوازیں اب بھی اس کا پیچھا کرتی تھیں۔ کریم 17 سال کا ہوا تو بھکارن نے اس کی شادی کر دی۔ کریم کی شادی کے 2 سال بعد ہی بھکارن دنیا سے چل بسی۔ کریم واپس نہ جا سکا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو اسے اپنا شہر یاد نہیں تھا، دوسرا وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کا حال اتنا تاریک تھا کہ وہ اپنے حال کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھکارن جس نے کریم کو بیٹا بنا کر پالا تھا، اس کے مرنے کے بعد کریم نے بھیک مانگنا بالکل چھوڑ دیا۔ یا تو وہ اسی طرح 2 نمبری اور چوری کر کے پیسہ لاتا، یا جب بہت تنگ ہوتا تو چھوٹی موٹی مزدوری کر کے پیسہ کما لاتا۔ کریم کی بیوی ریشم جو کہ خود ایک پیشہ ور بھکارن تھی، کریم بھیک مانگے یا نہیں وہ تو مانگتی ہی تھی۔ کریم کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی مل ہی جاتی۔ کریم کو اپنی بیوی حتیٰ کے بیٹے سے بھی کبھی محبت نہیں رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ باپ کی محبت اور توجہ نہ ملنے کے باعث اس کا بیٹا بہت لاپرواہ، ضدی اور اکھڑ مزاج ہو گیا تھا۔ کریم کے بیٹے کا نام رشید تھا۔ بیٹے کا نام بھی ریشم نے ہی رکھا تھا۔ اب تو رشید خود بھی 17 سال کا ہو گیا تھا، مگر باپ بیٹے کے بیچ میلوں کی دوریاں تھیں۔ کریم 15,000 لے کر خوشی خوشی گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ اپنی جھگی میں داخل ہوا،
ریشم دونوں ہاتھ سر پر رکھے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کا بیٹا رشید چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ رشید کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی کریم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے نوٹس کیا کہ سب کے منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں۔ وہ بولا، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کریم کی آواز سن کر ریشم نے اس پر ایک نظر ڈالی اور بولی، بڑی بات ہے، کیا تمہارا ہماری پریشانی کے ساتھ کچھ لینا دینا ہے؟ کریم نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ رشید کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکی چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، جی میرا نام نگینہ ہے اور میں اس گھر میں بہو ہوں۔ یہ سنتے ہی کریم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رشید کھڑا ہوا، اس نے نگینہ کو بازو سے پکڑ کر ڈانٹتے ہوئے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا، او بس کر دے نگینہ، بہت ہی شوخی نہ بن۔ نگینہ چپ کر کے دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ رشید بولا، ابا میں نے شادی کر لی ہے۔ کریم بولا، لڑکی بھگا کر؟ رشید نے کہا، او ابا، وہ رخصت ہو کر میرے ساتھ آئی ہے، رکشے میں بٹھا کر لایا ہوں، بھگا کر نہیں لایا۔ کریم نے کہا، او اچھا، یعنی یہ لڑکی اس جھگی کی بہو رانی بن کر یہاں تشریف لے آئی ہے۔ شادی ہو گئی ہے، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ باپ سے زیادہ خوش قسمت تو وہ رکشے والا تھا جسے مجھ سے پہلے میرے بیٹے کے نکاح کا علم ہوا۔ رشید بولا، شکر ہے ابا، آج تم نے مجھے بیٹا تو کہا، میں تو سمجھا تھا کہ مجھے کسی ڈھیر سے اٹھا کر لایا ہے۔ یہ سن کر ریشم کھڑی ہو گئی اور بولی، ہائے خدا نہ کرے، ایک اکلوتا پتر ہے میرا۔ کریم بولا، اور ایک اکلوتے پتر نے اپنی شادی پر اپنی ماں کو یعنی تجھے ہی نہیں بلایا؟ یہ کہہ کر کریم کہکا لگا کر ہنس پڑا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ جب اس کی ہنسی کچھ کم ہوئی تو رشید نے نرم لہجے میں کہا، دیکھ ابا، نگینہ مجھے بہت پسند ہے، تو میرا نہ صحیح اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے۔ اتنے میں آواز آئی، رک جا رشیدے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سب نے پلٹ کر باہر دیکھا۔ نگینہ کا بڑا بھائی اور چاچا جھگی کی طرف ہی چلے آ رہے تھے۔ نگینہ بھاگ کر ریشم کے پیچھے چھپ گئی۔ ہائے اماں، بچا لے مجھے، جبکہ رشید باپ کے پیچھے چھپ گیا۔ دوسری طرف سے کریم کا منہ بولا چاچا اور اس کے دونوں جوان بیٹے بھی بھاگتے آئے۔ اس سے پہلے کہ نگینہ کا بھائی اور چاچا کوئی حرکت کرتے، کریم کے چاچا کے بچوں نے انہیں پکڑ لیا۔ خود کو چھڑاتے بچاتے وہ سب آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ارد گرد سے برادری کے اور بھی لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے سب کو پکڑ کر الگ کیا۔ نگینہ کا بھائی بری طرح چلا رہا تھا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، شیدے کو تو جان سے مار کر ہی دم لوں گا۔ جیسے تیسے لوگوں نے انہیں ٹھنڈا کیا۔ آخر تھک ہار کر کریم کے چاچے کی جھگی میں سب اکٹھے ہو گئے۔ نگینہ کے بھائی کے مطابق رشید نے اس کی بہن کو بہکا کر اسے گھر سے بھگایا اور نکاح کیا، اس لیے وہ اس نکاح کو نہیں مانتے، اور اگر وہ امن و امان چاہتے ہیں تو میری بہن کو ابھی میرے ساتھ بھیجیں اور کل اس کا طلاق نامہ۔ ہمیں یہ رشتہ کسی صورت منظور نہیں ہے۔ کریم نے تنزیہ کہا، جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں تو تم لوگ بھی بھکاری ہو، تو اس رشتے میں مذائقہ کیا ہے؟ نگینہ کا بھائی چلایا، ہم بھکاری ضرور ہیں مگر نکمے ہڈ حرام نہیں ہیں، کسی کی بہن بیٹی کو گھر سے نہیں بھگاتے۔ ہماری عورتیں صرف بھیک نہیں مانگتی، محنت مزدوری بھی کرتی ہیں، اور ہم خود پھیری والے ہیں، گھر بیٹھ کر صرف عورتوں کی کمائی پر منہ نہیں مارتے۔ یہ سن کر کریم نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، کما کر تو ہم بھی لاتے ہیں، ہم کون سا اپنی عورتوں کی کمائی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں میرا بیٹا ابھی کم عمر ہے، اس لیے تھوڑا لاپرواہ ہے، لیکن اگر اس نے اپنا گھر بسا ہی لیا ہے تو یقیناً اسے جلد ہی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا۔ کریم کے ہاتھ میں اتنے سارے پیسے دیکھ کر سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے بھی جلدی سے پیسے واپس اپنی جیب میں رکھے۔ خوب بحث و مباحثہ ہوا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ نگینہ کا بھائی دوبارہ باپ اور خاندان کے چند بزرگوں کے ساتھ آنے کی دھمکی دے کر واپس چلا گیا۔ کریم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہا تھا۔ رشید نے آخرکار باپ سے کہہ ہی دیا، ابا آج تم پہلی بار مجھے میرے ابا لگ رہے ہو۔ ریشم کی نظر پکی کریم کی جیب پر تھی، اسی لیے وہ کریم کے ساتھ بہت محبت سے پیش آ رہی تھی۔ کریم سمجھ گیا۔ اس نے جیب سے پیسے نکالے، 4000 ریشم کو دیتے ہوئے بولا، یہ رکھ لے، اپنے لیے سونے کا چھلا بنوا لینا، اور 1000 روپے نگینہ کو دیتے ہوئے کہا، یہ تو رکھ لے، مگر یاد رکھنا اپنا مسئلہ تم لوگ جلدی جلدی نپٹاؤ، کیونکہ میں زیادہ دیر تک اس مشکل میں خود کو پھنسا کر نہیں رکھوں گا۔ اور رشید، تو کوئی محنت مزدوری ڈھونڈ، کوئی ہنر سیکھ لے، ہنر قبر تک انسان کو کما کر کھلاتا ہے، ورنہ ہماری طرح ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ میں اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی ہوں، مجھ سے تم لوگ زیادہ امیدیں مت رکھنا،
یہ کہہ کر کریم جھگی سے نکل آیا۔ یہ بھی سچ تھا کہ کریم اتنے عرصے بعد بھی خود کو اس ماحول کا حصہ نہیں بنا پایا تھا۔ یقیناً اسی لیے وہ اپنے گھر میں بہت ہی کم وقت گزارتا تھا۔ وہ اپنے حال سے فرار چاہتا تھا، لیکن فرار کا کوئی راستہ اسے مل نہیں رہا تھا۔ ایک مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ نگینہ اور رشید کی شادی کو تسلیم کر لیا گیا، بلکہ برادری کے لوگوں نے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے دباؤ ڈال کر اور منت سماجت کر کے کسی نہ کسی طرح نگینہ اور رشید کے رشتے کو تسلیم کر لیا۔ نکاح نامہ اور گواہان کی موجودگی سے مجبور ہو کر انہیں تسلیم کرنا پڑا۔ بہرحال نگینہ کے باپ نے جاتے جاتے بس اتنا کہا کہ آج سے ہمارا نگینہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نگینہ روتی رہی۔ ریشم نے بھی اسے سمجھایا کہ ابھی ماں باپ غصے میں ہیں، تھوڑا وقت گزر جائے گا، پھر میں خود انہیں منانے جاؤں گی۔ رشید باپ کی ہدایت کے مطابق پنکچروں کی دکان پر کام سیکھنے بیٹھ گیا۔ یوں کریم نے ایک بار پھر سکھ کا سانس لیا۔ 10,000 کتنے دن کھاتا؟ ایک مہینے بعد پیسے ختم ہوئے تو کئی بار اس کا دل چاہا کہ عمر کا بڑا حصہ بھیک مانگتے گزر گیا تو اپنے کام سے کیوں نہ منہ موڑوں، چوری کرنے سے بہتر ہے۔ مگر وہ اب اتنی بھی محنت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب وہ لوگوں کو اچھے کپڑے، اچھے جوتے پہنتے دیکھتا تو اس کا دل بھی کرتا، مگر پیسے آتے ہی وہ کھا پی کر ختم کر دیتا۔ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی۔ پیسوں کا لالچ اس کی نظر سے چھلکتا، مگر محنت کرنا اسے سکھایا نہیں گیا تھا۔ ایک دن کریم شہر کی خاک چھانتے تھک کر ایک جگہ رستے میں ہی بیٹھ گیا۔ جیب بالکل خالی تھی اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ مجبوراً ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک عورت 3 سال کے بچے سمیت آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ کریم کے پاس پہنچی، کریم بولا، بی بی اللہ کے نام پر تھوڑی مدد کر دو، کل رات سے بھوکا ہوں، مگر مجال ہے جو کسی نے ایک گلاس پانی کا بھی پوچھا ہو۔ عورت نے اسے غور سے دیکھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑ رکھا تھا۔ وہ کریم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس میں کھانا ہے، کھا لو۔ کریم نے منہ بنا کر ڈبہ اس کے ہاتھ سے لیا، کیونکہ وہ تو پیسے لینا چاہتا تھا۔ عورت کی انگلی پکڑے اس کا بچہ ہاتھ میں انگوٹھی پکڑے ہوئے تھا۔ کریم اس کے بچے کو پیار کرتے ہوئے بولا، بی بی ماشاءاللہ آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے، اس کی نظر اتار لینا۔ عورت نے شکریہ کہہ کر اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور چل پڑی۔ وہ تھوڑا آگے گئی تو کریم ڈبہ اٹھا کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چل پڑا۔ تھوڑا آگے آ کر اس نے مڑ کر دیکھا، عورت بچے کے ساتھ جا چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہی کریم نے دوڑ لگا دی۔ 2-3 گلیاں کراس کر کے وہ ہانپنے لگا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے مٹھی کھولی، کریم نے بچے کے ہاتھ سے انگوٹھی لے لی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، انگوٹھی تو قیمتی لگ رہی ہے، مگر یہ جیولر ہی بتا سکے گا۔ وہ دوبارہ اٹھا اور اپنی جھگی کی طرف چل پڑا۔ کریم گھر پہنچا، بہت تھکا ہوا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ ریشم بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولی، کھانا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ کریم نے کہا، بھوک لگی تھی، ایک اللہ کے بندے نے ترس کھا کر دے دیا۔ ریشم کریم کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور بولی، تھوڑا چکھا تو صحیح۔ کریم نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور بولا، چکھ لے، پوچھ کر رہی ہے۔ ریشم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور بولی، یہ تو بہت مزیدار ہے۔ کریم چڑھ کر بولا، چکھ لیا نا، اب جا یہاں سے۔ ریشم غصے سے اسے دیکھتی ہوئی اٹھی اور بولی، ہائے ہائے، سڑی اللہ ہو تو۔ عورت بچے کے ساتھ ایک پرانے کھنڈر نما گھر میں پہنچی۔ بچے کو لے کر ٹوٹے پھوٹے کمرے میں آئی۔ بچے کو نیچے بٹھایا، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو پھر آنکھیں بند کی، کچھ پڑھا، پھر آنکھیں کھولی۔ کبھی وہ اپنے آپ کو دیکھتی اور کبھی اپنے بچے کو۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی نہیں تھی۔ وہ بولی، ارے میری انگوٹھی کہاں گئی؟ پھر وہ بیٹے سے مخاطب ہوئی، بیٹا میری انگوٹھی تم نے لی ہوئی تھی، کہاں ہے میری انگوٹھی؟ مگر 3 سال کا بچہ کیا بتاتا کہ انگوٹھی کہاں گئی۔ تھک ہار کر عورت وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ کریم نے کھلے آسمان کے نیچے اپنی چارپائی ڈالی ہوئی تھی۔ وہ ریشم سے چھپ چھپ کر انگوٹھی جیب سے نکالتا، اسے دیکھتا اور واپس جیب میں رکھ لیتا۔ دیکھنے میں اسے یہ انگوٹھی بہت قیمتی لگ رہی تھی، مگر وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کس جیولر کے پاس جائے، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ انگوٹھی قیمتی ہونے کی صورت میں جیولر اس کی مالیت کم بتائے گا اور اسے پیسے کم دے گا۔ اسی کشمکش میں 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن وہی عورت کھنڈر مکان میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا وہیں زمین پر سو رہا تھا کہ اچانک کمرے میں گرمی کی شدت بڑھ گئی۔ عورت کھڑی ہوئی، ایک جن زادہ نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عورت بولی، جو کہ خود بھی ایک جن زادی تھی، شکر ہے سردار،
آپ یہاں آ گئے۔ میں بے بس تھی، نہ کوکاف واپس آ سکتی تھی، نہ آپ تک پیغام پہنچا سکتی تھی۔ سردار نے کہا تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ میں 3 دن سے کوکاف میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جنزادی بولی میری طلسمی انگوٹھی گم ہو گئی ہے، بلکہ چوری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میری ساری طاقتیں چلی گئی ہیں۔ جن سردار غصے سے بولا تمہاری طلسمی انگوٹھی چرانے کی کس نے ہمت کی؟ جنزادی بولی 3 دن پہلے ایک فقیر ملا تھا، میرا علم بتاتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، مگر میری طاقت نہ ہونے کی وجہ سے میں بے بس ہوں، اسے ڈھونڈنے کہاں جاؤں؟ جن سردار بولا تم صرف مجھے اس کی ایک نشانی بتاؤ، میں اسے جان سے ہی مار دیتا ہوں۔ جنزادی بولی نہیں سردار، وہ غریب آدمی ہے۔ سردار بولا تم خود نیک دل اور سخی ہو، ورنہ یاد رکھنا یہ انسان بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ جنزادی نے کہا آپ کی بات بجا، لیکن آپ مجھے تھوڑی سی طاقت دے دیں، میں انگوٹھی لیتے ہی واپس آ جاؤں گی۔ سردار نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا نکال کر جنزادی کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ پہن لو، یہ مالا تمہیں اس انسان تک لے جائے گی۔ جنزادی نے مالا لے لی۔ سردار نے جنزادی کے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور بولا کہو تو اسے لے جاتا ہوں۔ جنزادی بولی نہیں سردار، اسے میرے پاس ہی رہنے دیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ خود آ گئے۔ سردار نے بچے کو دوبارہ زمین پر سلا دیا اور چلا گیا۔ جنزادی نے مالا اپنے گلے میں پہنی اور آنکھیں بند کر دیں۔ اسے کریم کا مسکراتا چہرہ نظر آ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ کریم کھلے آسمان کے نیچے گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک اسے لگا کہ اس کا جسم زمین سے چند فٹ اوپر ہوا میں جھول رہا ہے۔ اچانک وہ زمین پر گرا، لیکن وہ اپنی چارپائی پر نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنی جھگی میں تھا۔ وہ ایک انجان جگہ پر روڈ کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ اچانک تیز رفتاری سے گاڑی ہارن مارتی آئی۔ کریم گھبرا کر اٹھا اور اس نے سڑک کے کنارے کی طرف چھلانگ لگا دی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر سامنے پڑی تیز رفتار سے جاتی گاڑی نے سامنے سے آتے ایک بچے کو ٹکر مار دی تھی۔ بچہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ بچے کی ماں اسے گود میں لیے زور زور سے رو رہی تھی۔ کریم جلدی سے اٹھا اس عورت کی طرف بھاگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی عورت ہے جس کی انگوٹھی چوری کر کے وہ بھاگا تھا، اور یہ وہی 3 سال کا بچہ تھا جو زخمی ہو چکا تھا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا میرے بچے کو بچا لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر لوٹ سکوں۔ جب سے تم نے میری انگوٹھی چوری کی ہے تب سے میں ان سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہوں، میرے بچے کو بچا لو خدا کے لیے۔ ابھی کریم یہ سب آنکھیں پھاڑے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنا بیٹا رشید تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی طرف آتا دکھائی دیا، اور وہی گاڑی تیز رفتاری سے رشید کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی رشید کو کچل دیتی، کریم اونچی آواز میں چلایا رشید سامنے سے ہٹ جا، اور کریم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی بیوی ریشم اور بہو نگینہ اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ ریشم کہہ رہی تھی ہائے شیدے کے ابا کیوں آدھی رات کو چلا چلا کر پوری بستی کو جگا رہا ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ نگینہ بولی ضرور ابا نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ ریشم نے کہا باتیں نہ کر، جا جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آ۔ نگینہ جھگی کے اندر بھاگی گئی اور پیالے میں پانی لے کر آئی۔ ریشم نے پانی کا پیالہ کریم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا پانی پی لے شیدے کہ ابا۔ کریم نے جلدی سے پیالہ پکڑا، تھوڑا سا پانی پیا اور بقیہ پانی سے اپنے منہ پر چھینٹے مارے اور دوبارہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ ریشم نے کہا چل بہورانی لگتا ہے، اب مزاج درست ہو گئے ہیں۔ اگلے دن صبح سویرے کریم گھر سے نکلا اور اسی جگہ پہنچا جہاں اسے وہ عورت اور بچہ ملا تھا۔ وہ اسی جگہ پہنچ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اسی لمحے اسے ایک عورت اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ کریم اسے ہی دیکھنے لگا۔ عورت قریب آئی، یہ وہی عورت تھی۔ کریم نے اسے سلام کیا۔ جنزادی کریم کو دیکھ کر مسکرائی۔ کریم کو کہاں معلوم تھا کہ وہ جنزادی ہے۔ جنزادی مسکراتے ہوئے بولی لگتا ہے تم آج بھی بھوکے ہو، چلو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں۔ کریم چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں اسی کھنڈر مکان میں پہنچے۔ کمرے کے اندر زمین پر جنزادی کا بچہ سو رہا تھا، اسے بہت تیز بخار تھا۔ کریم بچے کے پاس بیٹھ گیا اور بولا ارے اسے تو بہت بخار ہے، اسے دوائی دی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں؟ جنزادی بولی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے میں خود بہت پریشان ہوں۔ کریم نے حیرت سے کہا تم یہاں رہتی ہو؟ جنزادی بولی جب غریب ہو اور کوئی اپنا نہ ہو تو کوئی کیا کرے۔ یہ سن کر کریم کو بہت دکھ ہوا، اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ جنزادی نے کریم کے سامنے بہت اچھا کھانا رکھا، مگر کریم یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا مجھے بھوک نہیں، میں چلتا ہوں۔ جنزادی اسے روکتی رہی مگر وہ نہ رکا اور باہر نکل گیا۔ جنزادی برتن اٹھانے کے لیے جھکی، تکیے کی سائڈ پر اس کی انگوٹھی پڑی تھی۔ اس کا 3 سالہ بیٹا بھی اٹھ بیٹھا اور بولا ماں انگوٹھی مل گئی نا؟
जिनजादी ने अंगूठी उठाई, अपनी उंगली में पहनते हुए कहा, हाँ मिल गई बेटा। जिनजादी ने बेटे को गोद में लिया और कोहकाफ चली गई। करीम जिनजादी को अंगूठी वापस करके एक बार फिर पैसों के लिए परेशान था, मगर उसने तहैया किया कि अब चोरी नहीं करेगा। यहाँ वहाँ इधर उधर घूमते फिरते उसके दिन गुजरने लगे। चंद दिन बाद करीम शहर से बाहर निकल आया। उसने जमीन पर चादर बिछाई और उस पर बैठकर भीख मांगने लगा। आते जाते चंद राहगीरों ने उसके सामने पैसे रखे। इतने में दूर से एक आदमी चला आया। उसके साथ होटल का मालिक जफर भी था, जिसके पैसे चुराकर करीम भागा था। वो देखो मिल गया वो भिखारी, एक नंबर का चोर। ये देखते और सुनते ही करीम ने पैसे उठाकर जेब में रखे, चादर छोड़कर वहां से भाग पड़ा। करीम मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया, उन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया। दोनों आदमी करीम के पीछे दौड़ रहे थे। भागते भागते करीम साथ वाली गली में घुसा, मगर सामने से किसी ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। ये पुलिस वाला था। उसने करीम के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और बोला, बहुत दिन से तुझे ढूंढ रहा हूं, अब ये भागना बंद कर दे। इतने में दूसरा आदमी और जफर भी पहुंच गया। जफर करीम के करीब आया और उसे गौर से देखते हुए बोला, बिल्कुल ये वही है, बल्कि वही आंखें हैं। मैं इस खबीस की आंखों को कैसे भूल सकता हूँ। पुलिस वाला बोला, जफर साहब बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, मगर पकड़ लिया है, आप फिक्र मत करें। थाने में इसकी ऐसी मुरम्मत करूंगा कि तोते की तरह पर पर बोलेगा। उसके बाद पुलिस वाले ने करीब खड़ी पुलिस वैन में करीम को धक्का दिया और बोला, चल पुत्र, तेरे लिए खाने में देसी मुर्गी की यखनी तैयार करके रखी हुई है। जबकि करीम दोनों हाथ जोड़कर अपनी सफाइयां पेश कर रहा था। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो फकीर हूं। पुलिस वाले ने वैन का दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा तो फिर भाग क्यों रहा था। सब वैन में बैठे और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। 2 दिन गुजर गए, करीम घर नहीं पहुंचा। बरादरी वाले सभी परेशान थे। रशीद बाप को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, मगर करीम का कुछ पता न चला। सब करीम के मुंह बोले चाचा के घर सर जोड़कर बैठे थे। रेशम बोली, मेरा दिल बहुत परेशान है। चाचा शीदे के अब्बा के साथ शादी को 20 साल गुजर गए, मगर उसने आज तक कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। मगर फिर भी इतना ढीठ है कि जहां भी होता शाम होते ही घर आ जाता। कई बार तो मैंने उसे कहा कि मैं इतनी बुरी लगती हूं तो घर आया ही ना कर, मगर वो कहता, झुग्गी ही सही मगर मेरी अपनी तो है, तू यहां से निकल जा, मैं तो यहीं आऊंगा, मेरा घर है। चाचे ने कहा, रशीद पुत्र, 2 दिन से सभी करीम को ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। मेरी मानो तो थाने में रिपोर्ट लिखवा आओ, हमें अब पुलिस के पास जाना चाहिए। रशीद ने कहा, ठीक है, मैं तो जाने के लिए तैयार हूं। चाचे ने अपने बड़े बेटे से कहा, ओए नादिर पुत्र, तू रशीद के साथ थाने चला जा। नादिर खड़ा हो गया, ठीक है अब्बा। बस रशीद और नादिर थाने चल पड़े। रशीद और नादिर थाने पहुंचे। एक सिपाही ने उन्हें एसएचओ के कमरे में बिठाया। नादिर बोला, सर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। सिपाही बोला, एसएचओ साहब आते हैं तो वो लिखेंगे। ये कहकर वो बाहर चला गया। उसे गए कुछ देर ही गुजरी होगी कि अचानक करीम के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। रशीद अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। ये तो अब्बे की आवाज है। नादिर और रशीद दोनों कमरे से बाहर भागे। आवाजें साथ वाले हवालात से आ रही थी। सिपाही बोला, ओए तुम दोनों किधर जा रहे हो। मगर रशीद और नादिर साथ वाली हवालात के पास पहुंचे तो एसएचओ अपनी बेल्ट से करीम की पिटाई कर रहा था। रशीद चिल्लाया, ये तो मेरा अब्बा है। एसएचओ ने पलट कर देखा। करीम बोला, बेटा रशीद, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। इतने में सिपाही भी वहां आन पहुंचा। एसएचओ बोला, इन लोगों को यहाँ किसने आने दिया। सिपाही ने कहा, सर ये किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। रशीद चिल्लाया, सर जी ये मेरा अब्बा है, 2 दिन से गुम था, इसी की रिपोर्ट तो लिखवाने आए थे। ये सुनकर एसएचओ हवालात से निकला और दरवाजा बंद किया और बोला, तुम लोग आओ मेरे साथ। एसएचओ ने सारा वाकया उन्हें तफसील से बताया। बड़े बहस मुबाहिसे के बाद तय ये पाया। नादिर ने कहा कि हम 15,000 देंगे, आप मेरे भाई को रिहा कर दें। एसएचओ ने उसी वक्त जफर को फोन करके पूछा। वो भी राजी हो गया। जाहिर है उसे पैसों से गर्ज थी। मगर कुछ देर सोचने के बाद एसएचओ बोला, देखो कल सुबह 9 बजे 30,000 लेकर तुम लोग थाने आ जाना। 30,000 का सुनकर नादिर और रशीद दोनों के होश उड़ गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। 30,000? एसएचओ बोला, हाँ बिल्कुल, 15 होटल के मालिक के और 15 मेरे। मुझे भी तो शाबाशी मिलनी चाहिए। तेरे बाप को पकड़ना कौन सा आसान था। सियाना भेस बदल कर चोरियां करता है, मगर देख आखिर मैंने भी चोर पकड़ ही लिया। एसएचओ
अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला। नादिर ने कहा, सर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर हमारे पास इस वक्त इतनी बड़ी रकम नहीं है। इस रकम का इंतजाम भी हम खुद करेंगे। कुछ बरादरी वालों से गुजारिश करेंगे कि वो हमारी मदद करें। एसएचओ चिढ़कर बोला, ओए 15,000 की गुजारिश करोगे ना, तो वहीं 30,000 की गुजारिश कर देना ना। करीम हवालात से ये सुन रहा था। बोला, एसएचओ साहब ये आप अच्छा नहीं कर रहे, हम गरीब क्या फकीर लोग हैं। ये सुनकर एसएचओ कहका लगाकर हंस पड़ा और बोला, और हम मलंग लोग हैं। चलो शाबाश, 30,000 हो तो आना, वरना मत आना। तुम्हारे अब्बा पर किसी बम धमाके का केस डालकर इसे बड़ी जेल में भेज दूंगा, फिर खुद ही भुगतते रहना, कोर्ट कचहरी। रशीद बोला, नहीं सर जी, नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करना। हमारा इंतजार करना, शायद कुछ देर हो जाए, मगर हम पैसे लेकर आ जाएंगे। रशीद और नादिर ने करीम पर बेबसी भरी नजर डाली और वापस चले गए। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, पैसों का इंतजाम ना हो सका। करीम तो इंतजार करता रहा, मगर एसएचओ करीम से ज्यादा इंतजार कर रहा था। जफर भी थाने आया और काफी देर अपने पैसों का इंतजार करते करते वापस चला गया था। रात के 10 बजे एसएचओ अपनी सीट से उठा। इतने में एक निहायत खूबसूरत नौजवान लड़की उसके कमरे में दाखिल हुई। एसएचओ हैरत से उसे देखते हुए बोला, जी आप कौन? खूबसूरत लड़की अंदर आई और बोली, थाने में जिस चोर को तुमने 3 दिन से बंद रखा है उसे छोड़ दो। ये सुनते ही एसएचओ को गुस्सा आ गया और उस खूबसूरत हसीना से इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था। क्यों भाई, वो चोर तेरा मामा लगता है। लड़की ने 15,000 एसएचओ के सामने मेज पर रखे। एसएचओ को उंगली के इशारे से जमीन से चंद फुट ऊपर हवा में मोल्लक कर दिया। एसएचओ कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। अचानक लड़की ने कई चेहरे तब्दील किए। ये देखकर एसएचओ खौफ से कांपने लगा। ये वही जिनजादी थी। बोली, पैसे जिसकी अमानत है उसे दे देना, मैं इस फकीर को लेकर जा रही हूं, और दोबारा इस फकीर के पीछे मत आना, क्योंकि तुम जिन्नात का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहकर जिनजादी कमरे से निकली। हवालात का ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही करीम भागकर हवालात से बाहर निकला, मगर सामने उसी जिनजादी को देखकर हैरान रह गया। जिनजादी बोली, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं। वो दोनों थाने से बाहर निकले। एक सिपाही बाहर ड्यूटी पर था, जो कुर्सी पर बैठे बैठे गहरी नींद सो चुका था। जिनजादी और करीम पैदल चले जा रहे थे। करीम ने नजरें चुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? जिनजादी बोली, मैंने जुर्माने के पैसे अदा कर दिए हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। सड़क पर लैंप पोस्ट की हल्की हल्की रोशनी थी। करीम ने कहा, मैंने तुम्हारी अंगूठी चोरी की थी। मैं चोर हूं, फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? जिनजादी बोली, इसलिए कि मुझे ये पता चल गया है कि तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए। तुमने भी तो मेरी मदद की थी, मेरी अंगूठी वापस कर गए थे। वो चलते चलते बड़ी सड़क पर आ चुके थे। करीम ने कहा, फिर भी मैं इस काबिल नहीं कि मुझ पर तुम तरस खाती फिरो। ये कहकर वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। जिनजादी वहीं खड़ी उसे देखती रह गई। वो उससे बहुत मुतासिर थी। करीम घर पहुंचा। सब उसे देखकर बहुत हैरान थे। रशीद ने कहा, अब्बा एसएचओ ने तुम्हें बगैर पैसों के कैसे छोड़ दिया? करीम ने सिर्फ मुख्तसर जवाब दिया, जब अल्लाह अच्छा करना चाहे तो कोई बुरा नहीं कर सकता। ये कहकर करीम अपनी चारपाई पर सो गया। लेकिन अगली सुबह रशीद सोकर उठा, मुंह हाथ धोकर काम पर जाने के लिए तैयार था। उसने नगीना को जगाया, मगर नगीना नहीं उठी। तंग आकर वो नगीना के पास गया और उसे हिलाते हुए बोला, उठ जा नगीना, अल्लाह का वास्ता है नाश्ता बना दे, मैंने काम पर जाना है। नगीना बेसुध पड़ी थी। रेशम भी उठकर बैठ गई। बोली, क्या हुआ, ये उठ क्यों नहीं रही? रशीदा नगीना को जोर जोर से हिलाने लगा। नगीना, क्या हुआ है तुझे, तू उठ क्यों नहीं रही? शोर सुनकर करीम भी उठ गया। बोला, क्या शोर डाल रखा है? रेशम ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और बोली, हाय पुत्र, नगीना को क्या हुआ है? नगीना को जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो दम तोड़ चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसने कोई जहरीली चीज खा ली है, मगर रात के वक्त तो सब इकट्ठा खाना खाकर सोए थे। फिर नगीना ने ऐसा क्या खाया था? तब रशीद को याद आया, दोपहर की हलीम प्याले में बची पड़ी थी, उसे ढांपा भी नहीं गया था। नगीना को हलीम बहुत पसंद थी। रशीद के मना करने के बावजूद उसने वो हलीम खा ली थी। रशीद ने फौरन डॉक्टर के सामने कह दिया। डॉक्टर ने कहा, इसीलिए कहा जाता है कि खाने पीने की हर चीज को ढांप कर रखें। नगीना की मैयत को लेकर दोबारा बस्ती पहुंच गए। सबकी आंखें अश्कबार थीं। नगीना बहुत अच्छी लड़की थी। बस्ती का कौन सा घर था जिसका हाल अहवाल ना पूछती?
کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی۔ نگینا کے گھر والوں کو اس کے جنازے کی خبر پہنچی تو نگینا کے سارے گھر والے روتے دھوتے شدید غم کی حالت میں بستی پہنچ گئے۔ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ انہوں نے بیٹی کی موت کا الزام رشید پر لگا دیا۔ آخر بستی والوں نے انہیں لعنت ملامت کر کے بیچ بچاؤ کروایا۔ بڑی مشکل سے نگینا کو سپرد خاک کیا۔ جاتے جاتے نگینا کے باپ نے دھمکی دی کہ وہ عدالت میں جائے گا، اپنی بیٹی کا بدلہ لے گا۔ نگینا کے گھر والے چلے گئے۔ برادری کے سب لوگ ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ پہلی بار کریم بیٹے پر چیخ رہا تھا، یہ ہوتا ہے پتر، یہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی مرضی کے بغیر جو کام کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ رشید بولا، تو ابا میں نے تو نگینا کو نہیں مارا نا۔ کریم چلایا، یہی جا کر ان لوگوں کو بتانا، انہیں یقین دلا دے کہ نگینا کو تو نے نہیں مارا، ہماری خیر ہے۔ پہلی بار ریشم بالکل خاموش تھی۔ چاچے نے بس اتنا کہا کہ دیکھو اب اس لڑائی جھگڑے الزام تراشی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری سب سے درخواست ہے کہ چند دن سب دن اور رات چوکنے رہیں، کیونکہ مجھے نگینا کے بڑے بھائی پر شک ہے، وہ بہت فسادی ہے، ضرور کوئی فساد کھڑا کرے گا۔ رات کے 3 بجے سب گہری نیند سو گئے۔ کچھ جو تھوڑی دیر پہلے جاگ رہے تھے وہ بھی سو چکے تھے۔ ریشم اور کریم نے اپنی چارپائی جھگی کے سامنے باہر ڈالی ہوئی تھی، جبکہ رشید کی چارپائی جھگی کے اندر تھی۔ اچانک رشید کو اپنا گلا دبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ نگینا کا بڑا بھائی اس کا بدلہ لینے پہنچ چکا تھا۔ وہ رشید کا گلا دبانے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا۔ آخر رشید نے ہمت کی، دونوں چارپائی سے نیچے گر گئے۔ شور کی آواز سن کر کریم اور ریشم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ نگینا کے بھائی، جس کا نام ساجد تھا، نے رشید کو قابو کیا ہوا تھا اور پوری طاقت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ کریم چلایا، ساجد چھوڑ دے میرے بیٹے کو۔ وہ بولا، میں اپنی بہن کا بدلہ لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ اسی لمحے ریشم چلاتی ہوئی آگے بڑھی، ساجد میرے بچے کو چھوڑ دے ورنہ۔ ریشم چارپائی سے اتر کر ان کی طرف بڑھی کہ اس کا پاؤں چارپائی میں پھنسا اور وہ نیچے گری۔ نیچے بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا، اس کا سر پتھر سے ٹکرایا۔ ریشم کی ایک چیخ نکلی اور وہ وہیں پر دم توڑ گئی۔ برادری کے لوگ چیخ کر، آواز سن کر کریم کی جھگی کی طرف بھاگے۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ساجد وہاں سے بھاگ نکلا۔ کریم نے ریشم کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر ریشم اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ کریم کی ہمسفر، جسے کریم نے کبھی ذرا بھر اہمیت نہیں دی تھی، اس سے ہمیشہ کے لیے بہت دور جا چکی تھی۔ اگلے دن ریشم کی تدفین ہوئی۔ ریشم کی تدفین کے بعد تو کریم بالکل خاموش ہو چکا تھا، مگر کریم کے منہ بولے چاچے نے اپنے بڑے بیٹے نادر کو ساتھ لیا، پولیس اسٹیشن گیا، نگینا کے بھائی کے خلاف FIR درج کرائی۔ پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا بھی مارا، مگر وہ کہیں فرار ہو چکا تھا۔ کریم مغرب کے بعد گھر سے نکلا اور انجان سمت میں چل پڑا۔ کافی دیر چلتا رہا، پھر ایک بہت بڑے میدان میں پہنچا، زمین پر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ کریم کو اس طرح روتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی دیر روتا رہا۔ اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا، جب وہ کھیلنے کے لیے گھر سے نکلا، مگر انجان بھکارن نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر اسے اغوا کر لیا۔ وہ دوبارہ گھر نہ جا سکا، نہ چاہتے ہوئے اسے بھیک مانگنا پڑی۔ زبردستی کی زندگی میں زبردستی کی عورت شامل کر دی گئی۔ ریشم، جسے کریم نے کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا، غلط ماحول اور تربیت نے اس میں چوری، لالچ جیسی خصلتیں پیدا کر دی تھی۔ کریم اپنے آپ کا جائزہ لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا کیونکہ برباد تو وہ کب کا ہو چکا تھا، مگر جی کیوں رہا تھا، یہی سوچ کر وہ رو رہا تھا۔ اسی اثنا میں جنزادی وہاں نمودار ہوئی اور بولی، تم ایک اچھے اور نیک دل انسان ہو، مگر تم نے کبھی خود کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کریم نے جنزادی کی طرف دیکھا اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، تم یہاں بھی آ گئی؟ جنزادی نے کہا، ہاں، میں تو اس دن سے تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا، مگر میں تمہیں پہچانتی ہوں۔ کریم نے کہا، مطلب؟ جنزادی بولی، میں انسان نہیں، جنزادی ہوں۔ جنزادی سن کر کریم پیچھے ہٹا۔ وہ بولی، ڈرو نہیں، میں تمہاری ہمدرد ہوں، دشمن نہیں۔ اس کے بعد جنزادی نے کریم کو مختصر وہ ساری باتیں بتائیں جب کریم پہلی بار اسے ملا تھا۔ کریم کھڑا ہوا اور بولا، کیا یہ سب حقیقت ہے؟ جنزادی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے قریب رکھے ہوئے پتھر پر اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس میں ایک گھر کی تصویر نظر آنے لگی۔ جنزادی بولی، یہ ہے تمہارا اصل گھر، جہاں سے تم بچپن میں نکلے تھے اور اب تک واپس نہ جا سکے۔ کریم پتھر کی طرف لپکا اور اس گھر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کچھ یاد تو نہیں تھا، مگر وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
جنزادی بولی میں نے تمہارے گھر والوں کو ڈھونڈ لیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کے پاس لے جا سکتی ہوں۔ یہ سن کر کریم کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے تو وہ جنزادی کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے چل پڑا۔ جنزادی بولی کیا تم اپنے گھر نہیں جانا چاہتے؟ کریم مڑا اور بولا کیا کروں گا گھر جا کر؟ میں اب وہ نہیں رہا جو اس وقت تھا۔ اس حالت میں واپس جاؤں گا، کیا مجھے اپنے حال سے شرم نہیں آئے گی؟ اور اپنے والدین کو کیا وہ مجھے پہچانیں گے؟ کیا انہیں میرے حال سے شرم نہیں آئے گی؟ بلکہ میں تو ایک بھکاری ہوں، وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک بھکاری انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھاپے میں کتنے دن جیوں گا؟ میں اپنے ماضی کے اس حصے میں نہیں جانا چاہتا جس کا اب میں حصہ بھی نہیں رہا۔ یہ کہہ کر کریم چل پڑا۔ جنزادی خود بہت دکھی تھی۔ اسے تو آج تک یہی بتایا گیا تھا کہ انسان دھوکہ دیتے ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ کریم کے نیک دل ہونے سے بہت متاثر بھی تھی، مگر اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نام افضل تھا، میں بستی کے عین سامنے سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ کریم کے ساتھ میری اچھی دعا سلام تھی، مگر میں وہ رات کبھی نہیں بھولوں گا جس رات کریم میرے گھر آیا۔ میں نے اسے بیٹھک میں بٹھایا، پہلے تو وہ خوب رویا، پھر اس نے اپنی آپ بیتی مجھے سنائی اور بولا جلیل بھائی، میں صبح اپنے بیٹے کو لے کر اس شہر جا رہا ہوں۔ میں نے دوسرے شہر میں اپنا انتظام کر لیا ہے۔ خاندانی بھکاری تو میں کبھی تھا ہی نہیں، مگر اب میں مزید بھیک نہیں مانگنا چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھیک مانگے۔ میرا بیٹا پنکچر کا کام سیکھ گیا ہے، اسے کوئی چھوٹی سی دکان بنا دوں گا اور خود ایک وقت کی روٹی کھا لوں گا، مگر یہ زندگی نہیں جیوں گا۔ اب میں اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں حیرت سے اس کی ساری کہانی سنتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کریم نے بیٹے کے ساتھ شہر چھوڑ دیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ میں آج بھی اس کے بارے میں یہی سوچتا ہوں کہ اس نے بہت مشکل زندگی گزاری، مگر وہ بہت ہمت والا شخص تھا۔ اس کی بستی کے سامنے رہنے کی وجہ سے مجھے اس کے گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا کہ کیا ہوتا رہا، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سغرا بھکارن کریم کو اغوا کر کے لائی تھی۔ سغرا بھکارن نے بہت ظلم کیا تھا۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔